حضرات، ہم اور آپ یہاں اس خانقاہ عارفیہ کے احاطے میں ذکر شہادتین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلسل اہل بیت اطہار علیہم السلام کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ بعض حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ محرم میں یوم عاشوراء کی اہمیت کے پیش نظر روزہ رکھا تھا۔ مسلمانوں کو بھی صرف اتنا ہی کرنا چاہیے، اور یہ مجلسیں سجانا، مسلسل ذکر و اذکار کی محفلیں لگانا، ہاں کبھی اگر ایک آدھ بار تذکرہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن مسلسل 10 دن لگاتار ایک ہی موضوع پہ گفتگو کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اس تعلق سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم جو ذکر اہل بیت اطہار کرتے ہیں، ذکر شہادتین منعقد کرتے ہیں، لگاتار محفلیں لگاتے ہیں، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہم السلام اور دیگر افراد اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی اپنی دینی اہمیت ہے۔ دینی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں یہ ارشاد فرمایا، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم جو انبیاء کی خبریں آپ کو سنا رہے ہیں، انبیاء کے بارے میں جو واقعات اور ان کے زمانے میں کس طرح کے حالات بنے، ان کی تفصیلات جو قرآن میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس کے ذریعے آپ کے قلب اطہر کو مضبوطی بخش رہے ہیں۔ انسانی زندگی میں بہت سارے حالات اتار چڑھاؤ کے آتے ہیں، ہمیشہ یکساں حالت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی انعامات کے زمانے آتے ہیں تو کبھی آزمائش کی گھڑیاں آتی ہیں، مصائب و آلام چاروں طرف سے گھیرتے ہیں، اور علی الخصوص اس میدان میں جہاں انسان لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتا ہے تو مصائب دو چند ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں بسا اوقات بشری تقاضے کے اعتبار سے انسان کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ انبیاء کرام کے حالات قرآن میں بیان فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک جب انہوں نے پہنچانا شروع کیا تو کس طرح کے مصائب آئیں۔ دیگر پیغمبر کا زمانہ آیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ تو احقاق حق کے لیے، دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے جب انہوں نے کوششیں کی تو کس طرح کے مصائب آئے، اور پھر ان مصائب کو انہوں نے کس طریقے سے ڈیل کیا، ان پریشانیوں کو برداشت کیا، اس پہ صبر کیا، اور ایک پیغام اپنے بعد والوں کے لیے یہ دیا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنی نہیں ہے، دنیا تو ختم ہونی ہی ہے۔ اس میں کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا سے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھتے ہوئے جائیں۔ جن لوگوں نے دنیا اس طرح گزاری کہ ان کا تعلق ان کے رب سے نہیں ہوا، یا اپنے رب سے تعلق قائم تو ہوا لیکن اس تعلق پہ وہ باقی نہیں رہ سکے، تو پھر ان کے لیے بربادی ہے۔ تو یہ ساری داستانیں اس لیے سنائی گئی۔ اور پھر ہمارا اپنا ایک معمول ہے، یہ مذہبی اینگل سے تھوڑا ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو ہم 15 اگست کے موقع پر یوم آزادی مناتے ہیں۔ اس میں ہندوستان کی بقا کے لیے، ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو پرامن زندگی گزارنے کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، یہاں کے قائدین نے جو قربانیاں دی، ہر سال ہم اسے سناتے ہیں۔ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، اس پہ کسی کے پیشانی پہ بل نہیں آتا ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو کیوں ریپیٹ کیا جاتا ہے۔
اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ یہ باتیں بار بار اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہمیں اپنے ملک کی عظمت سمجھ میں آئے، ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیاں سمجھ میں آئے، تاکہ ان قربانیوں کو یاد رکھے اور جن مصائب میں اس زمانے کے لوگ تھے ان مصائب میں ہم خود نہ گھرے، نہ ہماری نسلیں اس میں گرفتار ہوں۔ ہمیں سب کی حفاظت کرنی ہے۔ تو داستان کربلا جہاں کئی کردار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کردار کو لوگوں کے سامنے، ہم اپنے لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم دین پہ مضبوطی سے قائم رہے، اور دین پہ قائم رہنے میں اور دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے میں جو مصائب آئیں ان مصائب سے شکست خوردہ ہو کر کے، ہار کر کے ہم راہ فرار اختیار نہ کریں، بلکہ دین پہ ثابت رہیں، چاہے ہماری دنیا باقی رہے یا دنیا ختم ہو جائے۔ کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ ہے بندے کا اللہ سے تعلق اور اس تعلق کی بقا۔ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں، اگر ہمارا تعلق اللہ سے ہے اور یہ تعلق اللہ سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اور اس تعلق کے بقا کے ساتھ ہم دنیا سے جاتے ہیں، تو چاہے ہم دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارے ہو تو بھی ہم کامیاب ہے، چاہے ہم دنیا میں مصائب اور پریشانی کی زندگی گزارے ہو تو بھی ہم کامیاب ہیں۔ اگر یہ تعلق خراب ہو گیا، یہ تعلق ٹوٹ گیا، تو دنیا میں چاہے ہم جتنے عیش و آرام کی زندگی گزار لے سب کچھ خراب ہے۔ یہی چیزیں ہمیں کربلا کی سرزمین پہ نظر آتی ہیں۔ دیکھیں چند کردار ہے کربلا میں۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے جو احقاق حق کے لیے دین کو جو اپنے اصل پہ، جیسا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور خلفائے راشدین نے دین کو اپنے اصل پہ باقی رکھا، اس اصل پہ باقی رکھنے کے لیے امام حسین کا ایک کردار ہے کربلا کی سرزمین پہ۔ دوسری طرف جو تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک طرف یزید کا کردار ہے جو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے امام حسین ہماری بیعت کر لیں اور ہم جس طریقے پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہم جس طریقے پہ نظام حکومت چلانا چاہتے ہیں، اس طریقے سے امام حسین ہمارے تابع ہو کر کے چلیں۔ ایک یہ کردار ہے۔ دو تین کردار اور کربلا کے سرزمین پہ ہے۔ ایک شمر کا کردار ہے، ایک ابن زیاد کا کردار ہے، اور ایک حر کا کردار ہے۔ ابن زیاد اور شمر یہ دونوں کربلا کے سرزمین پہ پورے کوفہ کے لوگوں کو جمع کر کے یزید کے فیور میں لے جاتے ہیں اور ان کا استعمال یزید کے آئے ہوئے آرڈر کے مطابق کرواتے ہیں، جبکہ حر انہی جماعت میں سے نکل کر کے امام حسین کا ساتھ دیتے ہیں، اور صرف ساتھ تنہا نہیں دیتے ہیں بلکہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جس طریقے سے میں نکل کر کے باطل نظریات سے ہٹ کر کے امام حسین کے ساتھ آیا، حق کے ساتھ آیا، تم لوگ بھی حق کے ساتھ آ جاؤ۔ یہ کردار ہے کربلا کے سرزمین پہ۔ کہانیاں، قصے، واقعات، چاہے وہ قرآن میں آئے ہو یا قرآن کے باہر جو ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضور داعی اسلام بارہا فرماتے ہیں کہ بڑے جذبات ہمارے اندر پنپتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرے، اسلام نافذ ہو جائے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اسلام ہمارے وجود پہ نافذ ہو جائے۔ کربلا کی سرزمین پہ جو ہم ایک طرف حسینی کردار دیکھتے ہیں، ایک طرف یزیدی کردار دیکھتے ہیں، ایک طرف شمر اور ابن زیاد کا کردار دیکھتے ہیں، ایک طرف حر کا کردار دیکھتے ہیں، تو یہ واقعات صرف واقعات بیان کرنے کے حد تک نہ رہے بلکہ ہم اپنے وجود کو کربلا بنا کر کے دیکھیں کہ ہمارے وجود میں کیا ہے۔ حضور داعی اسلام ادام اللہ ظلہ علینا اپنی گفتگو میں بیان فرمایا حضور نے کہ ہمارا جو وجود ہے اس پورے وجود کو کربلا مان لیا جائے، اور اس وجود کے اندر جو حسین روح ہے اس روح کو حسین مان لیا جائے، روح حسین کی طرح، اور ہمارے وجود کے اندر جو نفس ہے جو پورے باڈی پہ حکومت کرنا چاہتا ہے یہ یزید کی طرح ہے، اور اس کے بڑے معاون غضب اور خواہشات ہیں۔ غضب یہ شمر کی طرح ہے اور خواہشات ابن زیاد کی طرح ہے، جو اس پورے وجود کے اعضاء کو جو کوفہ کے ایک لشکر کی طرح ہے، کربلا میں موجود لوگوں کی طرح ہے، ان تمام اعضاء کو لے جا کر کے نفس کی خواہشات کے مطابق استعمال کرنے پہ آمادہ کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں حر کی جو مثال ہے وہ عقل کی طرح ہے، جو ہمیں بار بار یہ تنبیہ کرتی ہے کہ لوگوں یہ نفس تمہیں گھاٹے کی طرف لے جانے کا کام کر رہا ہے، یہ خواہشات تمہیں نقصان کی طرف لے جانے کا کام کر رہی ہے، یہ غضب تمہارے لیے نقصان کا سامان مہیا کر رہا ہے،
ان کی چنگل سے باہر نکلو اور حسین کی پیروی کرو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو تاکہ تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ اور اللہ رب العزت کے حضور بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو پورا وجود ہم اپنے وجود کو اگر کربلا بنا کر کے دیکھیں اور اس میں ہم اپنے روح کی باتوں کو سنیں اور روح کے تابع ہو کر کے، جو روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر میں سے ایک امر ہے جو ہمیشہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے، ہم اس روح کا ساتھ دیں اور پورے وجود کو اللہ کی اطاعت میں لگا کر کے ہم اللہ کے راستے پہ اس وجود کو لے جائے تاکہ ہمارا جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے اس تعلق کی بقا ہی اصل ہے، اس جسم کی بقا اصل نہیں ہے۔ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی بقا اصل نہیں ہے، مال و متاع کی بقا اصل نہیں ہے، اولاد کی بقا اصل نہیں ہے، اصل بقا انسان کا اس کے رب سے تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق باقی ہے تو دنیا چلی جائے، دولت چلی جائے، اولاد چلی جائے، ساری چیزیں چلی جائے، یہ ساری چیزیں گوارا ہے اور ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر یہی تعلق ٹوٹ جائے تو ساری چیزیں ہوتے ہوئے ہم ناکام ہیں۔ تو یہ پیغام ہے کربلا کی سرزمین کے اس پورے منظر نامے کا کہ ہم روح کا ساتھ دیں، اور روح کیا ہے؟ اللہ کی طرف لے جانے والی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیغامات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، جس راستے پہ چلنے کی ہمیں تلقین کی ہے، اپنے پورے وجود کو اس راستے پہ لگا کر کے حسینی کردار ہم ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جئیں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی دولتیں ہیں، چاہے وہ دنیا کی دولت ہو یا دین کی دولت ہو، یہ ساری چیزیں خیرات ہے اہل بیت اطہار کے در کا، انہی کے در کی ساری چیزیں خیرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت میں اور ان کی اطاعت میں باقی رکھے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔